بیرسٹر صاحب آپ کو ایک ڈیجا وو والی کیفیت نظر آتی ہے جب ہر سیاسی جماعت یہ بہت پرانا ایک ڈیبیٹ ہے ہمارے ملک میں کہ کیا سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی طریقے سے ہی حکومت میں آتی ہیں یا غیر سیاسی طریقوں اس کے اوپر حاوی رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں اس میں آپ کو کتنی ویٹیج نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ افسا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے پاکستان کی پالیٹکس میں یا ریاست کے معاملات میں، وہ اپنی جگہ پر ہے، پچھلے 74 سال سے ہیں اور اس کے واضح ثبوت موجود ہے۔ اگر میں کہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو وہ غلط ہوگا، لیکن پرابلم یہاں پر ہے کہ جب بھی کوئی بھی پولیٹیشین یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اسی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ گورنمنٹ میں آتی ہے تو اس کے لیے وہ سپورٹ بالکل جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جب وہ گورنمنٹ میں نہیں رہتے ہیں، اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاست کے اندر غلط ہے، یعنی کہ جو اصول ہے وہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا، یا وہ سپورٹ درست ہے یا وہ غلط ہے۔ اگر آپ کو وہ سپورٹ کریں آپ کہیں صحیح ہے، اور اگر آپ کے سیاسی مخالفین کو سپورٹ کریں آپ کہیں غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا موقف غلط ہے۔ یو ہیو ٹو میک اپ یور مائنڈ کہ آپ ہیں کس طرف، آپ چاہتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جتنی دیر تک خود حکومت میں تھے، جنرل باجوہ کے حوالے سے ان کے بے شمار سٹیٹمنٹس ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے مہذب ہیں، بڑے زبردست آرمی چیف ہیں، بالکل نیوٹرل ہیں، اور نیوٹرل ہونا اچھی بات ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب نکل گئے حکومت سے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد، تو انہوں نے نیوٹرل کو ایک گالی بنا کر جلسوں میں بولنا شروع کر دیا۔ آج کا بھی جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے، آئی ایم جسٹ انڈیکیٹنگ ویئر دی پرابلم از، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر پر ڈاکہ ڈلے تو چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے، یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر پر ڈاکہ ڈل چکا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان پر، اس وقت جو ہم پر حکمران مسلط ہیں وہ ڈاکو ہیں، جیسا کہ وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں۔ تو کیا چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ اور وہ ان کو نیوٹرل ہی کہتے ہیں نا ہر وقت، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ چوکیدار بھی ڈاکے میں شامل ہو گئے۔ مطلب کہ یہ بڑی سخت زبان ہے، بڑی سخت لائن ہے جو کہ وہ لے رہے ہیں۔ آج اگر یہی اسٹیبلشمنٹ، عمران خان صاحب چاہتے ہی ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم بالکل میاں شہباز شریف کو برداشت کر ہی نہیں سکتے وزیر اعظم کے طور پہ، کیونکہ عمران خان کو لگتا ہے چور ہے، ڈاکو ہے، عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے وہ اور بات ہے، he doesn't even care about that۔ تو وہ آج اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی بات مان لے تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے، یعنی خود اسٹیبلشمنٹ سے تقاضا کر رہے ہیں عمران خان صاحب آپ نیوٹرل کیوں ہیں، آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب آپ حکومت میں اگر آئیں اور اب یہ جو سکینڈل سامنے آ رہے ہیں آپ کے دور حکومت میں، عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اینٹی کرپشن کے تھانے میں ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے کہ انہوں نے نوفوک کے نال کی سرکاری زمین اپنے نام پر ایک جعلی لیٹر کے ذریعے منتقل کرائی ہے، بیک ڈیٹس میں جا کے 1986 ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ اب انویسٹیگیشن ہوگی۔ کل میری بات صاحب میں نے ان سے پوچھا اپنے ذاتی طور پہ اس کے اوپر تو بیرسٹر صاحب کل وزیر قانون نے، وفاقی وزیر قانون نے کہہ دیا کہ یہ تو ہمیں بنانا ہی نہیں چاہیے تھا کیس۔ حکومت کی سطح کے اوپر ٹیررزم کے چارجز اگر لگا دیے جائیں احتجاج میں باہر نکلنے کے لیے، تو نون لیگ تو ان کے اوپر بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں یاسمین راشد کے اوپر کیوں بنایا مقدمہ، دوسری طرف بن بھی رہا مقدمہ۔ ابھی جو بزدار صاحب کے حوالے سے چھاپے پڑے اس پہ کل میں سن رہی تھی وزیر قانون کو۔